اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں. جی میں نے جو آپ کے پوڈ کاسٹ وغیرہ میں دیکھا، جی. تو کیوں آپ پرسنالٹی ٹائپ کی طرف آ گئے؟ یہ ایک اسپیسیفک وے آپ نے اختیار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی پڑھائی میں یہ دو باتیں سیکھی. ایک تو بزرگوں کے ساتھ میرا بہت انٹریکشن رہا، اتفاق سے پڑھائی کے دوران میں بزرگوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھا. اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ سیکھا کہ جب بھی بیماری پہچاننی ہو، اس کی اصلی حالت کو بہترین جاننا بیماری کی تشخیص اور علاج دونوں کے لیے ضروری ہے. اگر آپ گاڑی کا میکینک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نارمل گاڑی کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کی اب نارمیلٹی کو پک کریں اور علاج کریں. صحیح. اگر آپ کو نارمل گاڑی کی اچھی پہچان نہیں ہے تو آپ نہ تشخیص کر سکتے ہیں صحیح، نہ علاج کر سکتے ہیں. صحیح. تو میں جب سائیکیٹری میں اور سائیکالوجی میں نے ٹائم اسپینڈ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں مینٹل ہیلتھ کے، اور جو میں نے پیپرز بھی پریزنٹ بھی کیے، پبلش بھی، تو مگر مجھے یہ لگا کہ یہ بڑے بڑے اکابرین بھی انسانوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ انسانوں کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا. ہاں، ہیومن ڈائیورسٹی کلچرل بنیاد پہ ہے، اچھا. لسانی بنیاد پہ ہے، مگر فطرت کی بنیاد پہ نہیں ہے. صحیح صحیح سے. اچھا، تو مجھے یہ حیرت ہوتی تھی کہ ہم کس طریقے سے انسانوں کو ایک ڈنڈے سے ہانک سکتے ہیں. صحیح. یعنی ہم ایک طریقہ علاج کیسے ہم ہر انسان پہ اس کو نافذ کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو مجھے یعنی یہ لگتا تھا انسان مختلف ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کو کریک کیسے کریں، یعنی اس کا کوئی حل نکالیں. اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم مختلف ہیں تو کیسے مختلف ہیں؟ صحیح. تو مجھے جس دن اس علم کا پتہ چلا، اسی دن میں نے اپنے استاد رمیز اللہ والا مرحوم سے کہا تھا کہ یہ علم اتنا قیمتی اور اتنا ضروری ہے کہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی، انہوں نے کہا ٹائپس ہوتی ہیں. تو میں نے کہا پاکستان میں تو 25 کروڑ لوگ ہیں، ان کو اپنی پہچان نہیں ہے. ہمارا تو ایسٹ ہی ہمارے لوگ ہیں. ایسا ہی ہے. تو انہی کو اگر ہم قیمتی بنا دیں. انہوں نے کہا انسان کو پہچاننے والا ایک آدمی بھی پاکستان میں اللہ. نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو ظلم ہے، یعنی اتنے لوگ ہیں ان کو پہچان یعنی علاج کرنے والے ہیں، پہچاننے والے نہیں. جاننے والے نہیں ہے. یعنی یہ تو المیہ ہو گیا نا ہمارا کہ پہچانا ہے نہیں، علاج ہو گیا. علاج ہو رہا ہے. یعنی پھر میں یوں کہوں کہ جیسے آپ نے مثال دی میکینک کی، تو ایک بندہ جو ہے وہ الیکٹریشین ہے یا کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے سامنے گاڑی لے جا کے کھڑی کر دی جائے کہ بھائی اس کو صحیح کرو، اور وہ جی جیسا اس نے سنا ہے، جیسا اس نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ ویسے ہی چلایا جا رہا ہے. بھائی یہی ہو رہا ہے. میں نے تو سائیکیٹری میں دیکھا، اب ان کا سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جھٹکے لگا دو. اللہ. سمجھ میں مریض کو ڈپریشن، اسکیزوفرینیا ہو گیا، بھائی اس کے کیمیکل امبیلنس ہو گئے. بھائی تو پہلے بیلنس کے کیوں تھے اور اب امبیلنس کیوں ہو گئے؟ یعنی اس میں انسانی شخصیت کو اکوموڈیٹ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. صحیح صحیح. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. انسان نہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور نہ وہ دوسرے انسانوں کو جانتا ہے، اور چلا ہے علاج کرنے. اللہ. تو پھر وہ آخر کو جھٹکے پہ آ کے ختم ہوتا ہے اس کا علاج، کہ ہم انسان قابو میں نہیں آ رہا، اس کو جھٹکے دو اور اس کو بیہوش کر دو بھائی. تو یہ ہو رہا ہے. صحیح صحیح. تو پھر مجھے یہ فیصلہ کرنے میں ایک سیکنڈ ہی لگا کہ اگر ایسا کوئی شخص نہیں ہے ہمیں پاکستان میں تو مجھے اس کام کو کرنا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کمال، ہمت بھی نہیں تھی، سخت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں. صحیح. لیکن اب میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بھی کھا کما تو سبھی لوگ لیتے ہیں. ہاں صحیح بات. یعنی ہمارے دوست ہیں مجھ سے یقیناً بہت زیادہ انہوں نے پیسے بنائے. صحیح صحیح. لیکن میں کہتا ہوں چلیں یہ زندگی بار بار تو نہیں ملتی. پھر ایک چیز ہے نا ڈاکٹر صاحب، رزق تو اللہ نے لکھا ہے. رزق تو وہ ہے نا، رزق انسان کا پیچھے اس طرح جاتا ہے جیسے موت انسان کا. بے شک بے شک. تو رزق تو آتا ہے، وہ کسی بھی فارم میں آتا ہے. تو اللہ نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، اللہ کا شکر الحمدللہ. تو